جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کا یہ نام پڑھ کر تصور میں پھونک مار دیں۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو ہمیشہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب بھی دعا کی جائے آپ بھی آمین کہہ کر دعا کے اندر ضرور شرکت کر لیا کریں۔ غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، ایسا حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دنیا میں مختلف اسباب، مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ایسا ضروری کام ہوتا ہے کہ اس کے ایک کام کرنے سے یا ایک دستخط کرنے سے، سائن کرنے سے، سگنیچر سے یا اس کی ایک ہاں سے ہمارے بہت سارے کام بن سکتے ہیں۔ رزق کے معاملات اس کی ہاں سے یا اس کے سگنیچر سے درست ہو سکتے ہیں۔ ملازمت مل سکتی ہے یا کاروبار مل سکتا ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی حلال اور جائز کام ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ بندہ ہاں کر دے، سگنیچر کر دے یا ہمارے ساتھ چل پڑے تو اس کے ایک چھوٹی سی ہاں سے، ایک کام سے ہمارا مستقبل بن سکتا ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا موقع زندگی میں ضرور آتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگلا شخص کبھی تو کوئی رحم دل مل جاتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے کام کر دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر لالچ کے کام نہیں کرتے اور لالچ بھی ان کا پورا کر دیا جائے پھر بھی وہ کام کو لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو آج کا عمل ایسے افراد کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ ہمارا کام کر دے، ہم جیسا اس کو کہیں ویسا ہی وہ کر دے، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے دل کو ایسا تبدیل فرما دیں گے کہ وہ آپ کو کبھی نہ نہیں کرے گا، جو آپ کہیں گے ویسا کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کام بالکل جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، کسی کا حق آپ نے نہ مارا ہو یا اس کام کے ذریعے آپ کسی کا حق نہ مار رہے ہوں۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی چیز حرام سے بچیں۔ حرام کمانے سے اور حرام مال سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسری چیز گناہوں سے بچیں۔ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، اس سے پرہیز کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کبھی گناہ ہو جائے، خدا نخواستہ کبھی ہم بھول جائیں، بھٹک جائیں اور گناہ ہو جائے، تو پھر اس گناہ کے اوپر نہ طویل تلاش کریں اور نہ ہی دلیل دیں، بلکہ فوراً ہی اللہ رب العزت کے حضور اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ یاد رکھیے، کبھی بھی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہر گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ نافرمانی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں اور اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کریں، جو بھی غلطی، جو بھی گناہ ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی ہی اہم چیز ہے کہ جس سے آپ کو کام ہے، اسے سورہ اخلاص کا ثواب آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہمیں بتائی گئی کہ ہم سورہ اخلاص کا ثواب کیسے ہدیہ کریں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان گنت مجربات ہیں کہ اگر آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیے اور اس کا ثواب اس بندے کو ہدیہ کر دیجئے۔ یا اللہ، یہ جو میں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس کا ثواب فلاں شخص کو میں ہدیہ کرتا ہوں، اس کا ثواب اس کو آپ عطا فرما دیجئے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کے کلام پاک کی اس مبارک صورت کی ایسی فیوز و برکات ہیں کہ اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کرنے کے ساتھ اس کا دل بہت زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل یعنی سورۃ الاخلاص کے ثواب کو ہدیہ کرنا، یہ وہ خواتین بھی کریں جن کے شوہر ان کے ساتھ ناراض رہتے ہیں، یا وہ خواتین کو انہوں نے مار کے گھر سے نکال دیا، یا یہ کسی بھی وجہ سے گھر سے نکل گئیں اور یہ آ کے میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر آ کر ہمیں لے جائے، تو وہ خواتین اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر ہی ان کے شوہر کا دل ان کے لیے نرم ہو جائے گا، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی ناراضگی ہے، خاندان میں ہے، بھائیوں میں ہے،
کسی بھی جگہ کے اوپر ہے، کوئی دوست ناراض ہے تو یہ عمل کریں کہ سورۃ الاخلاص کا ثواب اس کو ہدیہ کریں۔ یہ دن میں کئی مرتبہ آپ نے کرنا ہے، ایک مرتبہ کر دیا، پھر کچھ وقت بعد کر دیا، کون سا زیادہ وقت لگے گا؟ 2-4 منٹ میں آپ نے پڑھ لینی ہے اور اس کا ثواب ہدیہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے اس کا دل آپ کے لیے نرم ہوگا۔ یہ عمل آپ نے اس کے پاس جانے سے پہلے، یعنی آپ نے ایک ڈیٹ طے کی ہے کہ میں نے فلاں ڈیٹ کو اس کے پاس جانا ہے، تو اس سے ابھی جتنے دن ہیں، 2 دن ہیں، 3 دن ہیں، 1 دن ہے، تو آپ نے یہ کام کرتے رہنا ہے کہ بار بار دن کے اندر کئی بار سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس شخص کو ہدیہ کر دینا ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اصل وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اب اس شخص کے پاس جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا، یہ جو سورۃ الاخلاص والا ہے اس سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یعنی میں نے عرض کر دیا کہ جو تاریخ اس کے پاس طے ہے کہ فلاں تاریخ کو میں نے جانا ہے، اس سے پہلے آپ یہ کرتے رہیں، 1 دن 2 دن 3 دن جتنے ٹائم ہے آپ کے پاس یہ کرتے رہیں۔ پھر اس کے پاس جانے سے پہلے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اس کے آفس میں آپ پہنچ گئے، اس سے باہر کھڑے ہیں، فیکٹری ہے، آفس ہے، جو بھی ہے، تو اس سے تھوڑا سا پہلے آپ نے رکنا ہے، درود شریف کو پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درمیان میں 70 مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یہ 70 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے پاس جا کر، جس شخص کے پاس آپ کو کام ہے، جس کے ساتھ آپ کو کام ہے، اس کے پاس جا کر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اور جب آپ نے پڑھنا ہے تب بھی آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ یا اللہ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے اس شخص کے دل کو میرے لیے نرم کر دیجئے، جو میں چاہتا ہوں میرا کام ہے وہ کر دے۔ اور اس کے پاس جا کے آپ نے آرام سے پھونک مار دینی ہے، اس طریقے سے کہ اس کو پتہ نہ چل سکے، بہت زور سے نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے قریب جائیں، جب سلام دیں تو ایک آہستہ سے پھونک اس کی طرف مار دیں، جب وہ دیکھ نہ رہا ہو۔ اگر اس نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اس سے غلط محسوس کرے۔ تو ناظرین کرام یہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اس کے سامنے اپنا کام رکھیں، جو آپ کی حاجت ہے اس کے ساتھ، یا جو کام ہے آپ کا اس کے ساتھ، وہ اس کے سامنے رکھیں کہ یہ میرا کام ہے، اس سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے، اور وہ شخص جس بھی جائز حاجت، جائز ضرورت کے لیے آپ اس کے پاس گئے ہیں، تو وہ آپ کی ضرورت کو ضرور پورا کرے گا، آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا، آپ کی جو بات ہوگی اس بات کو وہ مانے گا بھی، جیسا آپ کہیں گے وہ کرے گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور جب وہ آپ کا کام کر دے، پھر آپ نے واپس آنے کے بعد صدقہ کرنا ہے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کر سکیں اتنا آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور جو بھی چیز آپ صدقہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نقد بھی کر سکتے ہیں، راشن ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ لیکن جو میں نے سورۃ الاخلاص والا بتایا ہے یہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اس کو کسی کے بھی دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔